کہ گزرگاہ کے اوپر جو ہے ایک شاخ لٹکی ہوئی ہے جس کے اندر کانٹے ہیں. اب جو وہاں سے گزرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ اپنا بچ بچا کر کے اس سے نکلتا ہے. اس نے دیکھا کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ آیا اور شاخ کو اس نے کاٹ کر کے الگ کر دیا, ہٹا دیا. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. گنہگار ہے, ایک شخص ہے کہ جو گناہوں کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے, اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا ہے, لیکن راستے کے اندر دیکھا کہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں, شاخ ہے کانٹے والی. یہ خیال کر کے کہ اس سے لوگ گزریں گے اور اس کے لیے چبھے گا, لوگوں کو تکلیف ہوگی, اسے اٹھا کر کے راستے سے ہٹا دیا. اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی. اس نے ہمارے بندے کو تکلیف پہنچانے سے, اس نے ہمارے بندے کو تکلیف پہنچنے سے روکا, اپنے ارے بندے کو محفوظ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. یہ سب حدیث کے اندر ہے, کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہے, کہیں کہائی نہیں ہے, سنی سنائی باتیں نہیں ہے. یہ سب حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے, مستند حدیثیں ہیں. یہ طریقہ ہے اسلام کا. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, یہ اسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے, اسلام کی تعلیم ہے. ذرا ہم اپنے اوپر ذرا غور کریں, ہمارا طریقہ کیا ہے. ہم جب کسی مقام کے اوپر جاتے, شادی خانے کے اندر جاتے, دکانوں کے اوپر جاتے, کہیں بھی کسی مقام کے اوپر جاتے, راستے کے اوپر بیچ روڈ کے اوپر اپنی گاڑی کھڑی کر دیتے. راستے کا یہ حق ہے کہ راستے کو بلاک نہیں کرنا, آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہونا. راستے کا یہ حق ہے کہ ہمارے پاس اگر گاڑی ہے تو ہم گاڑی کو کنارے کھڑی کریں, ایسا کھڑی نہیں کریں کہ ہمیں چاہے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو, روڈ جام ہو جائے. ہم اس کا خیال کرتے ہیں. جب بازار کے اندر گیا, دکان میں سامان لینے کے لیے جا رہا ہے, فٹ پاتھ پہ نہیں, فٹ پاتھ سے باہر جو ہے روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کر دیتے. اب آنے والا پیچھے سے آ رہا ہے, گاڑی کھڑی ہے پیچھے, ہارن دے رہا ہے, ہارن دے رہا, وہ سن رہا ہے, لیکن اس کے کان کے اوپر, اس کے سر کے اوپر جو نہیں رہ رہی ہے. پھر وہ اپنا اطمینان سے کام کر کے آتا اور اس کے بعد اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے جاتا ہے. اور کبھی کبھی پارکنگوں میں جہاں پارکنگ کرتے ہیں گاڑی, اسٹیشن سے باہر دوسری جگہوں کے اوپر گاڑی ایسی کھڑی کر دیتے کہ اب دوسرے آگے پورا راستہ ہے, پوری جگہ ہے, آگے جمع کر سکتے ہیں. اب پیچھے آنے والی یا دیکھا کہ ہماری گاڑی کھڑی ہے, اس کے پیچھے کھڑی کر دیا. اب وہاں سے پوری لائن لگ گئی, آگے جگہ خالی ہے. اب یہاں سے جب لائن لگ گئی تو راستہ بلاک ہو گیا, راستہ جو ہے وہ بند ہو گیا. اب لوگ آ رہے ہیں, آہستہ آہستہ جا رہے ہیں, ہارن دے رہے ہیں, جو آ رہا لعنت بھیج رہا, جو آ رہا لعنت بھیج رہا. کس نے ایسا کر دیا؟ صرف ایک گاڑی کی وجہ سے, ایک غلط پارکنگ کرنے کی وجہ سے یہ پورا جو ہے ٹریفک جام ہوا اور سارے اتنے ہزاروں لوگوں کو جو ہے کیا ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. یہ راستے کے حق کے خلاف. بجائے اس کے کہ ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کے ہم راستے کے اوپر تکلیف دینے والا عمل کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں. اب ہم نے دیکھا, اب جو ہے یہاں سے شہر جاتے آتے طرف ادھر کی آبادی میں ہے, کتا پیٹ میں ہے, آگے رہنے والے ہیں, ہمارے اس کالونی کے اندر رہنے والے ہیں. اب ذرا سلالہ جائیے, کیسے جائیں گے؟ بیچ راستے کے اوپر جو ہے ڈرینیج کھلا ہوا ہے. ایک دن نہیں, ایک مہینے نہیں, 6 مہینے سے نہیں, تقریباً 4 سال سے یہ حال ہے. جو آ رہا ہے لعنت بھیج رہا ہے. اس راستے سے انسان کا گزرنا مشکل ہے. یہ پورا پاک پانی ہے, سارا ناپاک پانی ہے, سارے ڈرینیج کا پانی وہاں جمع ہے, گاڑیاں آ رہی ہیں اور چھینکے کیا پھیلاتے ہوئے گزر جا رہی ہے. انسان اگر بائک سے اس کے اوپر جائے گا
لازمی طور پہ اس کا کپڑا ناپاک ہو، اس کا کپڑا پاک نہیں ہوا، لازمی طور پہ اس کو چھینٹے پڑیں گے. جب اس کا جو ہے چھینٹا پڑے گا تو ہر نماز کے اندر اس کو کپڑے بدلنے پڑیں گے، نہیں پڑیں گے. اس ناپاکی کے ساتھ ہماری نماز ہوگی، اس ناپاکی کے ساتھ ہماری نماز نہیں ہوگی. ہم کتنا تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اس پوری آبادی والے اس ڈرینیج کے پانی کے 4 سال سے جمع ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف محسوس کر رہے ہیں. کیا کسی کو جو ہے اس کا احساس نہیں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ ذمہ دار وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنا نمائندہ بنایا تھا، جنہوں نے ہم سے ووٹ کیا تھا ہماری نمائندگی کرنے کے لیے، ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے، ہماری شکایتوں کو دور کرنے کے لیے، ہمارا راحت اور آرام پہنچانے کے لیے، ہمارے محلے اور آبادیوں کے، ہماری بستیوں کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کی ذمہ داری تھی، لیکن ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، اپنے حال کے اوپر ہے. چاہے مسلمانوں کو، چاہے آنے جانے والوں کو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، عورتیں ہو. اور اب تو میں نے چند دنوں سے یہ پہلے دیکھا کہ پہلے تو یہ بلکہ جہاں نیچے ہے یہاں پہ یہ نالے بہتے تھے اور یہاں پہ یہ ہوتا تھا. اب تو سلانے کے کنارے سے بعد کیا نام ہے ان کا، وہ جو سیمنٹ کی دکان ہے عبداللہ سیمنٹ والی، وہاں سے نالیاں بہتی ہیں اور ندی کی طرح بہتی ہیں. رات میں آتے ہوئے پورا ہمارا کپڑا خراب ہو گیا. روڈ بنا دیا ہے، اس کے اوپر سے ابل رہے ہیں گندے جو ہے پانی ابل رہے ہیں. جو بھی گزر رہا ہے عورتوں کو دیکھتے ہوئے بیچاری اپنا کپڑا اٹھا کر کے، اپنے برقع اٹھا کر کے اس راستے سے گزرتے ہیں. کتنی دل سے تکلیف پہنچتی ہے، کتنی لعنت برستی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کے ذمہ دار ہے. کبھی کسی کو کوئی توجہ نہیں دیا کہ کسی نے ہماری آبادی بھی ویسے، ہمارے مسلمان بھی ویسے، ہمارے سماج بھی ویسا ہی ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کی زبان کے اوپر ایک لفظ نہیں آ رہا، کوئی نمائندگی کرنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، کتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں. اب کسی کو باہر سے مہمان بنانا دشوار ہے، اپنے گھر کے اوپر بلانا مشکل ہے، نہیں بنا سکتے. کیوں؟ جب وہ گزریں گے تو ان کو کیا تعصب لے کر کے جائیں گے کہ کیسے محلے کے اندر یہ لوگ رہنے والے ہیں. جس کا راستہ آج سے نہیں سال بھر گئے تھے تو اس وقت بھی یہ حال تھا، اور 1 سال کے بعد آ رہے تو بھی یہی حال ہے. اسی گندگی کے اندر، اسی نالے کے اندر یہ لوگ رہنے والے ہیں. کسی اچھے لوگوں کو بلانا اپنے گھر کے اوپر یہ بھی مشکل ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام کے مطابق ہے. اسلام نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز تکلیف دینے والی راستے کے اوپر پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا کر کے دور کرو تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ساری غلاظتیں سڑک کے اوپر لا کر کے دے دیتے. قربانی کے زمانے میں آپ نے دیکھا، زمانے میں دیکھا راستے سے جہاں گزرتے ہیں مسلم محلوں کے پاس سے ناک بند کر کے جانا پڑتا. جانور جو ہے ذبح کرتے اور اس کی جتنی جو ہے آنکھ اور ناک اور جتنی بھی اس کی غلاظتیں ہیں بوری میں ڈالا اور سڑک کے کنارے لا کر کے رکھ دیا. جو گزر رہا ہے وہ سڑ رہا ہے، اس کی بدبو ہو رہی ہے. ناک بند کر آج تک بعض علاقوں کے اندر اس کی بدبو آتی رہتی. ابھی بھی وہ سڑے، بارش ہوئی، پانی پڑے، وہ جو سڑ رہا تھا، سوکھ رہا تھا، بارش ہوئی، پھر وہ گیلا ہو گیا، پھر اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی. سڑک کے کنارے ہے، سارے گھروں کے کچرے لا کر کے سڑک کے اوپر ڈال دیا. یہاں پہ دیکھیے حکیم صاحب کے بازو میں، حکیم صاحب کا مکان ہے، ان کے بازو میں وہ کچرا دان ہے، وہ کچرا ڈالنے کی جگہ ہے نہیں ہے. کسی کی مملوکہ زمین ہے، کسی کی ملکیت ہے، جہاں وہ آدمی کل مکان بنائے گا اور وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. گھر سے سارے حالانکہ کچرا اٹھانے والا آتا
وہ لے کر کے جاتا، ہر ایک روز 2 روز کے اوپر وہ آتا، سارے کچرے لے کر کے جاتا. لیکن ہم یہ تکلیف نہیں کرتے کہ اپنے ڈبے میں رکھیں اور باہر کر دیں کہ وہ جو کچرا لینے والا آئے گا اور اس کو لے کر کے جائے گا. نہیں، اس کو جو ہے دینے کی ضمانت نہیں، اور ایک دن اپنے گھر کے اندر اس کو رکھنے کی جو ہے ضمانت نہیں. سارے کچرے، غلاظتیں اور سڑی گلی چیز ایک تھیلے میں ڈالا، بیگ لے کے نکلے اور اس کا بیگ چلا رہے ہیں اور اس سے ڈال دیا. ایک نے ڈالا، دوسرے نے ڈال دیا، تیسرے نے ڈالا، وہ انبار بن گیا. اب جو بھی وہاں سے گزر رہا ناک بن کر کے جا رہا، جو بھی گزر رہا ناک بن کر کے جا رہا. یہ ہمارے سماج کا حال ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، یہ ہمارے مسلم بھائیوں کا علاج ہے جس کے نبی نے کہا تھا تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا. ہم ہٹا تو نہیں رہے ہیں بلکہ تکلیف دہ چیز راستوں کے اوپر ڈال رہے. الٹا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم بالکل اس کے برعکس کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے، اسلام نے تو کہا ہے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا، اور ہم اپنے ساری کیا ہے غلاظتیں، ساری تکلیف دینے والی چیزیں راستوں کے اوپر لا کر کے ڈال دیتے. راستے کا یہ بھی حق ہے کہ راستے کو بلاک نہیں کرنا. اب ہم محلے کے اندر رہتے ہیں، گلی کے اندر رہتے ہیں، ہم آئے، اب کیا ہمارے پاس والے نے اپنا پورا جو ہے اوپر سے نیچے تک، چھت سے لے کر کے نیچے سے آ کر پورا جو ہے گھر کی صفائی کیا. 5000 لیٹر جو ہے پانی، ایک تو اسراف یہ کیا، 5000 لیٹر پانی وہ جو ہے اس میں دیا، اور یہ سارا پانی کہاں جا رہا ہے؟ سڑک کے اوپر جا رہا، روڈ کے اوپر جا رہا. اس کے اندر ساری غلاظتیں بھی ہیں، اس میں بکریوں کے پیشاب بھی ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. وہ پانی ناپاک نکل رہا ہے اور وہ کہاں جا کر کے جمع ہو رہا ہے؟ اگر وہ بہ جائے تو غنیمت ہے، ورنہ باہر جا کر کے وہ پانی جمع ہو رہا ہے. مسجد آ رہے ہیں، گھر کے سامنے پانی جمع ہے، ادھر گاڑی کھڑی ہے ادھر گاڑی کھڑی ہے، بیچ میں پانی آئے تو کیسے آئے؟ راستہ گھوم کر کے دوسرے جو ہے راستے سے آؤ، تب آ سکتے. گھر کو کی صفائی کرتے اور سارا پانی روڈ کے اوپر لا کر کے جمع کر دیتے، اور اس کو جو ہے وہ سوکھتے 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 24 گھنٹے لگیں گے جب تک آپ صبر کریں، جب تک پانی سوکھے گا نہیں، ادھر سے راستہ بلاک رہے گا. تعمیرات کا کام شروع کیا، چھت ڈال دیا، اور اس کے بعد جتنے بھی اس کے کچرے ہیں روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتے نہیں، مہینوں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کھدائی کی، جتنے پتھر نکلے وہ سب گلی کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں. کوئی بڑی گاڑی 4 ویلر آنا اس کے مشکل، پیدل جا سکتے، آ سکتے. ادھر سے جو ہے آپ نے راستہ بند کر دیا، ادھر سے اپنا راستہ بند کر دیا. اسلام نے بتایا تھا راستے کو بلاک نہیں کرنے کا، تکلیف دینے والی چیزوں کو جمع نہیں کرنے کا. ہمارے آقا نے یہ تعلیم دی تھی، ہمارے دین اور مذہب نے یہ تعلیم دی تھی، اور ہم بجائے اس کے کہ تکلیف کو دور کریں، ہم تکلیف کا سامان کرتے ہیں. ٹریفک کا وہی حال ہے، راستے اور گلیوں کا یہی حال ہے. کبھی ایسا ہوگا، راستے کا حق ہے راستے کو بلاک نہیں کرنا، راستے کو بند نہیں کرنا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی کی وفات ہو گئی ہو، راستے کے اوپر جو اقلاتے ڈال دیتے، اور وہیں جو کھانا بھی بنتا اور وہیں پہ سب کچھ ہوتا، پورا راستہ بند. اب آپ کو جانا کہاں ہے؟ جانا ہی ادھر ہے، 2 میٹر آگے ہمارا مکان، گلی بند ہے. کہاں سے جائیں گے؟ 1 کلومیٹر چکر لگا کر کے پیچھے سے آئیں گے اپنے گھر کو. اگر بازو گلی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، چلو اچھی بات ہے. یا اس گلی کے اندر جو رہنے والے ہیں ان سے جو ہے پہلے کہہ دیا کہ ذرا سی تکلیف ہوگی معاف کیجیے گا، اور کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لیکن پھر عام ایسا راستہ کہ جہاں دور تک وہ راستہ نکلتا ہے، اس گلی کو آپ بند کر کے قناتوں سے گھیر کر کے اپنا پروگرام کریں، کھانے پکائیں، یار یہ کریں یہ کریں، یہ راستے کا حق نہیں. یہ اسلام کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. راستے کا یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو، جس سے انسان کو اذیت پہنچتی ہو، ان چیزوں کو ہٹانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر آتا
حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، 3 مقامات جو لعنت بھیجنے کی جگہ ہے، ایسے 3 مقامات جہاں انسان جو ہے ملعون بنتا ہے، جس کے اوپر اس وجہ سے اس پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، ایسی 3 چیزوں سے پرہیز کرنا۔ البراز فی الموارد، پانی ہے، نہر جاری ہے یا تالاب ہے جہاں سیڑھیاں اتر کر کے لوگ جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں، جانور جاتے پیتے، انسان جاتا نہاتا کپڑے دھوتا، ایسی جگہ پہ جا کر کے تو کیا ہے پیشاب پخانہ کرے، جو جائے گا وہاں گندگی دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ بول و براز کرنے سے انسان بچے، کہ جہاں پہ انسان پانی لینے کے لیے جاتا ہے، جہاں جانور پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، یا پانی کے گھاٹوں کے اوپر جا کر کے جو ہے انسان اس پانی سے استفادے کے لیے پہنچتا ہے، ایسی جگہوں پہ جا کر کے بول و براز کرنے سے بچے۔ اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کے اوپر جو درخت ہوتا، چلتا پھرتا راہی مسافر وہاں بیٹھ کر کے آرام کرتا، تھوڑا سستا لیتا سائے میں بیٹھ کر کے۔ شہروں کے اندر درخت نہیں ہوتا تو دیوار کے سائے میں اور کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ جہاں پہ انسان تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے سستا لیتا ہے، اگر بارش پڑنے لگے تو وہاں بائک کھڑی کر کے تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے جو ہے جگہ کہ جہاں سایہ ہو، جہاں انسان تھوڑی دیر توقف کرتا ہے آرام کے لیے، چاہے دھوپ کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے، ان جگہوں کو اگر آپ گندا کر دیں گے پیشاب اور پخانے سے، جو بھی جائے گا دوڑ کر کے بارش ہو رہی تھی، یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے کیا ہے نکلے ہوئے ہیں اس کے چھجے، وہاں چلے جاتے ہیں، ذرا کھڑے وہاں گئے تو وہاں پیشاب ہے، وہاں پخانا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ بھاگا بارش کہا کہ بھیگ لینا اچھا ہے یہاں پہ کھڑے ہونے سے۔ ایسے مقام کے اوپر بول و براز اور گندگی ڈالنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ایک تو موارد میں، اور دوسرے سائے میں، اور تیسرے راستوں کے اوپر جہاں سے انسان کا گزر ہوتا، وہاں گندگیاں کرنے سے، پیشاب پخانہ کرنے سے، غلاظتیں ڈالنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 مقام ہوا ہے کہ جہاں جب انسان جائے گا اور گندگی کو دیکھے گا، بے ساختہ اس کی زبان سے ایسا کرنے والوں کے اوپر لعنت برسے، اس کی زبان سے اس کے لیے بددعا کے کلمات نکلیں گے، اس کے لیے کیا اچھے کلمات نہیں لیں گے، دعائیہ کلمات نہیں نکلیں گے، بلکہ اس کی زبان سے اس کے بارے میں برا ہی نکلے گا، اور جو نکلے گا وہ اللہ کے نزدیک جو ہے پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا ہمارے اوپر حق دیا ہے۔ ہم تو چاہیے کہ ہم اگر دین کو فالو کرنے والے ہیں، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، تو راستے کے اوپر جو ہمارا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ تکلیف دہ چیزوں کو ہم ہٹائیں، راستے کے اوپر جو ہم تکلیف کے پہاڑ کھڑے کرتے ہیں، کم سے کم اس سے تو بچیں۔ اگر ہم تکلیف دہ ہٹا نہیں سکتے چیزوں کو، تو کم سے کم اس کو تکلیف کا سامان تو پیدا نہ کریں، اپنی غلاظتیں سڑکوں کے اوپر تو نہ ڈالیں۔ ایک راستے کا یہ بھی حق ہے، ہم جب مکان بناتے ہیں، ایک بارش سڑک سے جو ہے روڈ پہ جا رہی ہے گلی، ایک بارش چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ناپ کر کے 1-1 انچ یہاں تک ہماری جو ہے وہ کیا زمین ہے، وہاں پہ پلر ڈالتے، پلر تو آپ نے جو ہے ڈال دیا اپنی پوری زمین کے اوپر، 1 انچ جو ہے ہم نے زمین نہیں چھوڑا، اور جب مکان بنا کر کے تیار کر لیا تو 3 میٹر آپ نے اس سے سیڑھی نکالا، 3 میٹر اس کے اوپر سیڑھی نکال دیا باہر، 1 میٹر کا چبوترا دونوں طرف بنایا، اور 3 میٹر جو ہے آپ نے جو ہے کیا کر دیا، 2 میٹر جو ہے آپ نے سیڑھی نکال دیا، آپ نے نکالا، اور ادھر سے جب آپ کے مقابلے کے اوپر دوسرے ہوں گے تو وہ بھی اپنا چبوترا نکالیں گے۔ اب جو ہے کیا 3 فٹ آپ نے نکال دیا، 4 فٹ آپ نے نکال دیا، 5 فٹ انہوں نے نکال دیا، تو اب سڑک بچی کتنی، راستہ بچا کتنا؟ آدھے سے زیادہ تو آپ نے قبضہ کر لیا، یہ بھی راستے کے حق کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے مذہبی تعلیمات کے خلاف ہے۔
اگر آپ سیڑھی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ روڈ کا حصہ، گلی کا حصہ اپنے استفادے کے لیے نکالنا چاہتے ہیں، پہلے اپنی زمین کو جو چھوڑیں، پھر اس کے اندر آپ اپنے لیے چبوترا بنائیں، جو بھی بنائیں، لان بنائیں، پارک بنائیں، جو بھی بنانا آپ اس کے اندر کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کیا، اگر تھوڑی سی ایک دو سیڑھی بنا لیا، چلو کوئی بات نہیں، سیڑھی کے اوپر اس سے راستہ جو ہے خراب نہیں ہوتا، اس سے آنے جانے میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ لمبا یہاں سے وہاں تک نکال دیں گے، دوسرے بھی ادھر سے آپ کے سامنے نکال دیں گے، بڑی گاڑی آ سکے گی، جا سکے گی، نہیں آ سکے گی، جا سکے گی، راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ ہماری تعلیمات کے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف، ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری تعلیم کیا ہے، ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، ہم کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ بنے، سبب بنے، ہم اذیت کا سبب نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا اور سنا اس کے اوپر ہمیں صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔